بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، میں ہوں بلال حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل اسلامک لائف یوٹیوب چینل۔ دوستو، ایک ایسے نبی جنہیں ایک دیو ہے کلویل نے نگل لیا۔ آپ علیہ السلام سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی تھی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک کیسے زندہ رہے؟ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم اس ہستی کے متعلق جانیں گے جن کا واقعہ قرآن پاک میں یونس اور تورات میں یونح کے نام سے آیا ہے۔ دوستو، تاریخ میں اشوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے جس کا دارالحکومت اشور تھا۔ اشوری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے جو بخت نصر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریا دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اشور کے کسی بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام پر نینوا میں ایک مندر بنوایا۔ رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنانا شروع کر دی اور ایک دور ایسا آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت اشوریہ کے عظیم الشان سلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے جہاں سے اشوریوں کا بادشاہ پوری سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں اور گلیوں اور تفریح گاہوں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ اشور کے مغربی علاقے میں لہلاتے کھیت تھے۔ پورا شہر درختوں اور باغات سے سرسبز و شاداب تھا۔ اشوریہ لوگ پتھر تراشنے کے فن میں بھی ماہر تھے، لہٰذا جگہ جگہ سنگ مرمر کی دیواروں پر انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نقش و نگار بنا رکھے تھے۔ مختصر یہ کہ نینوا تہذیب و تمدن کے لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا۔ اشودر دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا، نیز یہ کہ یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی اور یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس ابن متا تھا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملی اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی۔ آپ علیہ السلام پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو تورات میں یونح کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے اشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا۔ اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اسے اس اسرائیلی قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا۔ نینوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ علیہ السلام کی جان کا دشمن بن گیا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نینوا کے عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی۔ انہیں شرک و بت پرستی اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا، مگر اہل نینوا نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اس کوشش میں رہے کہ ان کی قوم کے لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کو انکار کرتی رہی اور شرک پر ڈٹے رہے۔ نیز یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دی گئی کہ اگر آپ نے اشودر دیوتا کے خلاف کچھ کہا تو وہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اہل نینوا کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم لوگوں نے 3 دن کے اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور جواب میں کہا کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ یونس کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے گا کہ اگر یونس رات کو بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا،
اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ دھواں بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب سب لوگ ہلاک ہونے لگے ہیں۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب اشوریوں نے توبہ و استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ بس جب حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم میں مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ سارا دن کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا سازو سامان سمندر میں پھینک دیا تاکہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا تو نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبیہ ہوا کہ اللہ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہ آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہٰذا 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس کو دریا میں ڈال دیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، لیکن یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لے بغیر قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ علیہ السلام نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہی جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ تو روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہے اور آواز بہت ہی کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا کہ کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ تو فرشتوں نے کہا یہ تو وہی یونس ہے جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے۔ اے اللہ، مصیبت کے وقت تو اس پر رحم کر۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ تو روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ علیہ السلام کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ، جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ غرض یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور ناتوانا حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیج دی، یہ زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام وہ آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی۔
یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی ایک دن اس ساحل کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی وہ اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگے۔ تو یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہاں ہی آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ تو دوستو اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہمارے ذمہ بس پیغام حق پہنچانا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر دوستوں کو بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔